السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می. اسٹوڈنٹس، آج جو ہے وہ ہم اپنا فرسٹ ایئر کی جو اردو لازمی ہے برائے انٹرمیڈیٹ سال اول کی، آج ہم اس کا لیسن نمبر جو 3 ہے اس کا انشاءاللہ مرکزی خیال اینڈ خلاصہ جو ہے وہ ہم ریڈ کریں گے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ سو کہ آپ کو میری تمام ویڈیوز جو آپ کے لیے اپلوڈ کرتی ہوں وہ آپ واچ کرتے ہوں گے اور آپ کو ان سے بھرپور فائدہ ہوتا ہوگا. سو کائنڈلی میں آج یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ ابھی ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پہ انشاءاللہ اپلوڈ کرنے والے ہیں آپ کے لیے جو کلاس 12 ہے، مینس کے سیکنڈ ایئر، اس کا جو پاک اسٹڈی ہے، مینس کے جو مطالعہ پاکستان ہے، جو اردو میڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ اسٹڈی کرواؤں گی، اور ساتھ ہی ہم لوگ ریڈ کریں گے انشاءاللہ اردو میڈیم کی اسلامک ہسٹری، مینس عہد بنو عباس اینڈ تاریخ اسلام، مینس اسلامک ہسٹری فرسٹ ایئر. یہ 3 بکس جو ہیں وہ اب ہم ساتھ ساتھ ایک ایک لیسن جو ہے ان کا بھی اپلوڈ کریں گے ویڈیو میں انشاءاللہ. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو یہ ہمارا لیسن ہے جس کو ہم ریڈ کرنے والے ہیں وہ لیسن نمبر 3 ہے، اور لیسن نمبر 3 جو ہے وہ ہے سر سید کے اخلاق-و-خسائل مولانا الطاف حسین حالی. یہ 31 جو ہے پیج اس پہ ہے، تو یہ حصہ نثر ہے، آج وہ ہم ریڈ کر رہے ہیں ابھی، اور یہ میں بھی کل 14 ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد حصہ نظم بھی سٹارٹ کریں گے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ سر سید کے اخلاق و خصائل جو ہیں مولانا الطاف حسین حالی کا جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. یہ اکثر آتا ہے، یا تو میں بھی آپ کو وہ یہ کوشچنز دے دیں گے کہ آپ سر سید کے اخلاق و خصائل کا خلاصہ لکھیں، یا پھر وہ یہ شارٹلی کہہ دیں گے کہ آپ سر سید کے اخلاق و خصائل کا مرکزی خیال لکھیں. تو پہلے ہم خلاصہ جو ہے وہ ریڈ کریں گے، اور اس کے بعد ساتھ ہی جیسے ہی یہ فنش ہوگا تو آگے مرکزی خیال بھی ریڈ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سید احمد خان کے دسترخوان پر ہمیشہ دوستوں اور مہمانوں کا ہجوم رہتا تھا. اگر دسترخوان پر کوئی مہمان نہ ہوتا تو ان کی طبیعت بشاش نہ ہوتی. کھانوں کی تعداد اگرچہ زیادہ نہیں تھی لیکن کھانا عمدہ ہوتا تھا. انہیں جو مل جاتا خوشی سے کھا لیتے. سبزیاں اور پھل خصوصاً خربوزے مرغوب تھے، اور کھانے کے بعد دودھ ضرور پیتے تھے. ظرافت اور خوش طبعی ان کی فطرت میں تھی. انہیں کوئی بات سوچتی تو بلا تعمل زبان پر آ جاتی، مگر بات ہمیشہ تہذیب اور شائستگی سے کرتے. انہیں مطالعے کی عادت تھی. وہ ایک ایک نقطے پر غور و غوض کرتے. اگر اخبار میں کوئی مضمون کام کا ہوتا تو اسے کاٹ کر فائل میں لگا لیتے. وہ خطوں کا جواب دینے میں تاخیر نہ کرتے. محنت اور جفاکشی ان کے خاص اوصاف تھے. ولایت میں خطبات احمد یہ لکھتے ہوئے ان کے پاؤں میں ایک مرض نے جنم لیا جو مرتے دم تک نہ گیا. جب انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کے لیے مکان بنوایا تو سخت گرمی اور لو میں خود اس کی نگرانی کی. جب وہ کام سے فراغت پاتے دوستوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں سے ہنسی مزاح اور چہل کرتے. ان کی زندہ دلی تکان اور ماندگی کو ان کے قریب نہیں آنے دیتی تھی. راست بازی، دلیری، آزادی اور بہادری جیسے اوصاف ان میں موجود تھے. وہ سچ کے پیکر تھے. انہیں اہل خانہ اور خاندان سے بے پناہ محبت تھی. بائی کے انتقال کا صدمہ وہ عمر بھر نہ بھول سکے. وطن سے سر سید کو بے حد محبت تھی. انہوں نے دلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی، مگر کہیں دلی کا ذکر آ جاتا تھا تو ان کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی تھی، اور دل امڈے بغیر نہیں رہتا تھا. سر سید دوستوں سے ہمیشہ خلوص سے پیش آتے. وہ دوستوں کو زندگی کا بہت بڑا اثاثہ سمجھتے تھے. نواب محسن الملک کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے کسی شخص کی ذات میں اتنی خوبیاں جمع نہیں دیکھیں. اس شخص کی سچی محبت دنیا میں اور کہیں نظر نہ آتی. سر سید اپنے نوکروں، رفیقوں اور لگے بندوں سے ہمیشہ نبھاتے تھے. جن کے قدم ان کے ہاں جم گئے پھر وہ کبھی ان سے دور نہ گیا. ایک پرانے ملازم کے بارے میں لوگوں نے کئی بار شکایت کی لیکن سر سید نے اسے اپنی رفاقت سے محروم نہ کیا. سر سید کی شخصیت میں قناعت اور فیاضی کمال درجے کی تھی. وہ جو کماتے
اسے اپنی ضروریات، آسائشوں اور نیک نامی کی نظر کرتے اور باقی اہل خانہ اور حقداروں پر خرچ کر ڈالتے۔ سر سید کے ایک دوست گھریلو اخراجات کا حساب لکھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ سر سید کو حساب دکھانے کے لے گئے۔ انہوں نے فوراً کہا، مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں، یوں ہی چلنے دو، میں دیکھوں گا تو ناحق میرے دل کو صدمہ ہوگا۔ وہ مخالفین کے برائیوں کی برائی سے درگزر وہ مخالفین کی برائیوں کو کمال تحمل اور حوصلے سے برداشت کرتے۔ عفو و اغماض ان کی فطرت کا حصہ تھی۔ ان کی نیک والدہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ بروں کی برائی سے درگزر کرنا سب سے بہتر ہے۔ اگر بدلہ لینا ہو تو سب سے بڑے بدلہ لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے۔ سر سید حاکمان وقت اور امیر کبیر لوگوں سے اکثر ملا کرتے تھے۔ اس مجبوری سے انہیں دنیا داروں جیسا رہنا پڑتا تھا۔ اسے ان کا ایک ظاہری روپ کہا جا سکتا ہے۔ وہ مسلمانوں کی حالت زار سے قطعاً مایوس نہیں تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح اور فلاح کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ تھا جی ہمارا خلاصہ، یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب ہم اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ ریڈ کریں گے۔ مرکزی خیال جو ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور یہ جو ہے آپ لازمی نوٹ کیا کریں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے اگر وہ آپ سے خلاصہ نہ پوچھے تو مرکزی خیال تو لازمی پوچھتے ہیں، تو یہ اونلی 2 لائنوں کا ہے، تو آپ لازمی یاد کیا کریں۔ مرکزی خیال جو ہے، سر سید ایک درد مند انسان اور قوم کے سچے ہمدرد تھے۔ انہوں نے ساری عمر اپنی قوم کی بہتری کے لیے سوچا اور عمل کیا۔ وہ بہت اچھی طبیعت کے عالی ظرف اور مہمان نواز انسان تھے، جو مخالفوں اور دشمنوں کی زیادتیوں کو بھی تحمل کے ساتھ برداشت کرتے تھے اور کسی سے انتقام کے بارے سوچتے تک نہیں تھے۔ جی تو اسٹوڈنٹ، یہ فرسٹ ایئر کی جو ہماری اردو ہے مینس پرائے انٹرمیڈیٹ سال اول، آج ہم نے اس کا لیسن نمبر جو 3 تھا، سر سید کے جو اخلاق و خصائل تھے، وہ ہم نے آج ریڈ کیے، مولانا الطاف حسین حالی والے۔ تو اینڈ آئی ریئلی ہوپ سو کہ آپ کو اس خلاصے کی اور مرکزی خیال کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ بر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔